بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا بڑا مہربان ہے۔ پیارے دوستو، آج ہم بیان کر رہے ہیں حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں۔ قوم نوح کی ہلاکت کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو زمین پر آباد کیا۔ یہ لوگ جسمانی طور پر بڑے مضبوط، قد آور اور بڑی مضبوط عمارتیں بنانے میں ماہر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوب مال و دولت سے بھی نوازا تھا۔ قوم عاد اپنی جسمانی قوت کے غرور میں اتنی آگے بڑھی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو بھلا کر اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود بنا کر ان کی عبادت شروع کر دی۔ ان کے 3 بڑے بت تھے جن کے نام سمد، سمود اور ہر تھے۔ قوم عاد کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کے ایک فرد حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کے پاس بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد جب قوم کو شرک اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے دیکھا تو انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلاتے ہوئے توحید کی تعلیم دی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ کیا تم پرہیزگار نہیں بنو گے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو صرف بہتان باندھ رہے ہو۔ اے میری قوم، میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اس اللہ کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، تو کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ جب حضرت ہود علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کیا تمہیں اللہ کے عذاب کا خوف نہیں ہے؟ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ کے عذاب سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ہر اونچی جگہ پر بے فائدہ یادگار عمارتیں بنا ڈالتے ہو، اور تم بڑی مضبوط عمارتیں بناتے ہو جسے کہ تم ہمیشہ یہیں رہنے والے ہو، اور جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو ظالم بن کر ہی ڈالتے ہو۔ تم اللہ کے عذاب سے ڈرو اور میری پیروی کرو، اس ذات سے ڈرو جس نے تم کو سب کچھ دیا ہے جو تم جانتے ہو۔ اس نے تمہاری مدد کی جانوروں اور اولاد سے، باغات اور چشموں سے۔ مجھے تو تمہارے بارے میں اس بڑے دین کے عذاب کا خطرہ ہے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی فرما برداری کرنے کی دعوت اور نافرمانی سے بچنے کی تلقین کی تو قوم عاد نے آپ علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے کے بجائے آپ علیہ السلام کو جھٹلایا اور آپ علیہ السلام پر کئی الزامات لگائے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے کافر سردار نے کہا کہ ہم تو تجھے ایک طرح کی بے وقوفی میں مبتلا دیکھ رہے ہیں اور ہمارے خیال میں تم جھوٹے ہو۔ قوم کے سردار نے کہا کہ اے ہود، تم نے ہمارے سامنے توحید کی کوئی وجہ دلیل پیش نہیں کی، اور ہم اپنے معبودوں کو صرف تمہاری بات میں آ کر نہیں چھوڑ سکتے، اور نہ ہی ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں، بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں دماغی مرض میں مبتلا کر دیا ہے۔ اور ان کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تھا، اور ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں خوشحال بنا رکھا، وہ کہنے لگے کہ رسالت کا دعوے دار تم جیسا ہی انسان ہے، یہ بھی وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، اور وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو، اور اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک انسان کی پیروی کر لی تو یقیناً تم بڑے خسارے میں رہو گے۔ کیا یہ تم سے اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر کر خاک اور ہڈی رہ جاؤ گے تو تم دوبارہ قبروں سے زندہ کر کے نکالے جاؤ گے؟ یہ تو ناممکن بات ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے۔ زندگی تو صرف یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم میں سے کچھ لوگ مرتے ہیں اور کچھ دوسرے پیدا ہوتے ہیں، اور ہم ہرگز دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹا بہتان باندھا ہے،
ہم تو کبھی بھی اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ قوم ہود نے کہا کہ تم ہمیں واعظ کرو یا نہ کرو، ہمارے لیے سب برابر ہے، یہ واعظ تو بس پہلے لوگوں کی عادت چلی آئی ہے اور ہم پر ہرگز کوئی عذاب نہیں آنے والا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کی اور انہیں بتایا کہ اے میرے قوم، اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی حقیقی معبود نہیں، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری خیر خواہی کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، مجھے تم سے کوئی دنیاوی لالچ نہیں، میں تو صرف اللہ عز و جل کی رضا کا طلبگار ہوں، اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو گیا تو مجھے بہترین صلہ عطا فرمائے گا۔ میں تمہارا خیر خواہ ہونے کی حیثیت سے تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ اگر تم بتوں کی پوجا چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بندے بن جاؤ گے تو اس کا فائدہ تمہیں دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی۔ ہود علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، میں بے وقوف نہیں ہوں، بلکہ میں تو تمام جہانوں کے پروردگار کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، میں تو تمہیں اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہاری امانت دار خیر خواہ ہوں، اور کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک آدمی پر وحی نازل ہوئی ہے تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور وہ حالات بھی یاد کروائے کہ جب اللہ نے تم کو قوم نوح کے بعد جانشین بنا کر اور دوسروں کے مقابلے میں تمہیں زیادہ قوت و جسامت عطا فرمائی، اس لیے اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھتے ہوئے اس کا شکر ادا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انسانیت تاریخ کا مطالبہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ جب کسی بھی معاشرے میں ظلم و زیادتی، سرکشی، فتنہ و فساد، قتل و غارت، کفر و شرک اور دیگر برائیاں پھیل جاتی ہے، لوگ شرک گزاری کے بجائے ناشکری کی راہ اختیار کرتے ہیں تو ایسے معاشرے عذاب الہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر یہی قومیں اپنے گناہوں سے باز آ جائے اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر توبہ و استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائے تو نہ صرف اللہ تعالیٰ ان کو دی ہوئی نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں بلکہ انہیں لمبے عرصے تک مزید نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتے ہیں، جیسا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے دنیا و آخرت کا فائدہ بتاتے ہوئے انہیں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے اور توبہ استغفار کی تلقین کی تاکہ اللہ رب العزت راضی ہو کر ان پر اپنی مزید نعمتوں کی بارش فرما دے۔ حضرت ہود علیہ السلام کہنے لگے کہ اے میری قوم، تم اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اسی سے توبہ کرو، وہ خوب برسنے والے بادل تم پر بھیج دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر تمہیں مزید قوت دے گا اور تم مجرموں کی طرح حق سے منہ نہ پھیرو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتوں کی عبادت چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف لانے میں بہت کوششیں کی، لیکن جب قوم نے دعوت توحید کو تسلیم نہیں کیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے قوم سے بیزارگی کا اعلان فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں اللہ کے سوا سب سے بیزار ہوں جنہیں تم شرک بنا رہے ہو۔ اللہ کے علاوہ تم سب مل کر میرے خلاف سازشیں کر لو اور مجھے بالکل بھی مہلت نہ دو، بے شک میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے۔ زمین پر چلنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں مگر سب کی پیشانی وہی تھامے ہوئے ہے، یقیناً میرا رب بالکل صحیح راہ پر ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اپنے رب کا یہ احسان نہ بھولو کہ اس نے تمہیں قوم نوح کا جانشین بنایا اور تمہیں بہت سی دنیاوی نعمتوں سے نوازا، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ اور میری دعوت توحید کو قبول کر لو۔ قوم کے سرداروں اور عوام نے برہم ہو کر کہا کہ اچھا، اگر تم اپنی دعوت میں اتنی ہی سچے ہو تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے عذاب طلب کر لو۔ قوم نے جب عذاب کا مطالبہ کر دیا تو آپ علیہ السلام نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اب تم عذاب الہی کا انتظار کرو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ہمارے پاس آئے ہو
کہ ہم صرف اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں، اور ہمارے باپ دادا قوم عاد کے لوگ کہنے لگے کہ اے ہود، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے معبودوں کی عبادت سے پھیر دو؟ اگر تم واقعی سچے نبی ہو وہ عذاب لے آؤ جس سے ہمیں ڈرا رہے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام فرمانے لگے، اس عذاب کے آنے کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، اور میں تمہیں وہ پیغام پہنچا رہا ہوں جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، اب اللہ کی طرف سے اس کا عذاب اور غضب تمہارے لیے مقرر ہو چکا ہے۔ کیا تم مجھ سے ایسے نام و معبودوں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں؟ ان بتوں کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی ہے، تو پھر اب تم بھی عذاب کا انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ تم پر عذاب آنے کا انتظار کرتا ہوں۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہر اعتبار سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن قوم نے بات کو سمجھنے کے بجائے آپ علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے خلاف مدد کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آپ علیہ السلام کی درخواست قبول فرما لی، اور قوم عاد پر سخت ترین عذاب ہولناک آندھی کی صورت میں نازل فرمایا، جس سے آپ علیہ السلام کی قوم کے تمام نافرمان لوگ ہلاک ہو گئے۔ صرف مومن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے عذاب الہی سے محفوظ رہے۔ قوم عاد نے بھی حق کو جھٹلایا۔ دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور میرے ڈرانے والی باتیں۔ آخر کار ہم نے ان قوم عاد پر ایک تیز طوفانی آندھی منحوس ثابت ہونے والے دنوں میں بھیج دی، تاکہ دنیاوی زندگی میں بھی انہیں ذلت و رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھائے، اور یقین مانو کہ آخرت کا عذاب تو اس سے بہت زیادہ رسوائی والا ہے، وہاں کوئی بھی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ جب انہوں نے عذاب کو بادل کی شکل میں دیکھا جو ان کی وادیوں کی طرف بڑھ رہا تھا تو کہنے لگے کہ یہ بادل ہم پر برسنے والا ہے، نہیں بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے۔ یہ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ وہ آندھی اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو نست و نابود کر رہی تھی، چنانچہ وہ ایسا ہو گئے کہ ان کے خالی گھروں کے سوا اب وہاں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم مجرم قوم کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، پس ہم نے ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے ہی نہ تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ ہی کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے ہی نہ تھے۔ بے شک اللہ رب العزت جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے اپنے عذاب الہی میں مبتلا کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔